اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں؟ اور سارے اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں جیسے پتا ہے 15 جلدیں ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں کہ اخلاق کی 4 بنیادیں ہیں، باقی سارے اخلاق ان 4 پر ڈپینڈ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَقُومُ عَلَىٰ 4 ارکان، اچھا اخلاق 4 ارکان پر مبنی ہوتا ہے، 4 بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ لا يتصور قیام ساقہ الا علیہا، اس کی ساق یعنی اس کا تنا یا وہ پیڑ اخلاق کا اس بنیاد کے سوا کسی اور چیز پر قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو اخلاق قائم نہیں ہے۔ تو 4 چیزیں ہیں جس سے سارے اخلاق نکلتے ہیں، باقی سارے اخلاق نکلتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں الصبر والعفہ والشجاعہ والعدل، اور آگے چل کے کہتے ہیں ومنشأ جمیع الاخلاق الفاضلة من هذه الاربعہ، باقی سارے جو ایکسٹرا اخلاق ہیں، زائد اخلاق ہیں، وہ انہی 4 سے نکلتے ہیں۔ جیسے جڑ سے، تنے سے، ڈنٹھل سے، ڈالی سے اور آگے شاخیں وغیرہ نکلتی ہیں، تو اس طرح سے یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 سے بقیہ اخلاق نکلتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 الصبر، انسان کا صبر کرنا۔ 2 عفہ، جس میں حیا بھی آتی ہے، پاک دامنی آتی ہے، بے حیائی سے بچنا، گندی چیزوں سے، گندی زبان استعمال کرنے سے وغیرہ سے بچانا اپنے آپ کو، خیانت وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو جو اخلاقی اعتبار سے گھٹیا چیزیں ہیں ان سے بچنے کو کیا کہتے ہیں؟ عفت کہتے ہیں۔ اور صبر کیا ہے؟ دوسروں سے جو تکلیف آ رہی ہے یا تقدیر کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے اس پر پریشان، فرسٹریٹ نہیں ہونا، کچھ الٹا سیدھا بولنا نہیں، الٹا سیدھا توڑ پھوڑ کرنا نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ اپنے آپ کو، اپنے جانور کو لگام میں رکھنے کا نام صبر ہے۔ نفس آدمی کا جانور کی طرح ہوتا ہے، جس کا نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی ٹانگ اس کے ٹانگ کے ساتھ باندھ دی گئی اور بہت پاورفل گھوڑا ہے، وہ بھاگو، اب وہ بھاگے گا، اس کو گھسیٹ، کیا حال ہوگا اس کا؟ نفس کے پابند کا یہی حال ہوتا ہے، وہ ذلیل بھی ہوتا ہے اور زخمی بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز الصبر ہے اخلاقی اعتبار سے۔ نمبر 2 عفت ہے۔ نمبر 3 شجاعت ہے۔ شجاعت بہادری، یہ بہادری ہے جس کی وجہ سے آدمی دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ یہ بہادری ہے جس کی وجہ سے آدمی ایثار کرتا ہے، اپنے مال میں سے دوسروں کو زکوٰۃ میں دیتا ہے۔ سخاوت وغیرہ جو ہے یہ اسی میں سے آتی ہے۔ اور اسی طرح سے سارا دوسروں کے لیے کچھ جو آدمی کرتا ہے وہ کس میں سے، کہاں سے آتا ہے؟ وہ شجاعت میں سے آتا ہے۔ آدمی اپنے باہر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جو جذبہ رکھتا ہے یہ شجاعت ہے۔ اسی طرح سے صبر کی بھی ایک رشتہ شجاعت سے ہوتا ہے، معاف کرنا وغیرہ بھی شجاعت میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ شجاعت ہے، اس کو شجاع کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور چوتھی چیز عدل ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ جس کا انصاف الگ ہے، عدل الگ ہے۔ ہمارے انصاف بولتے ہیں اس کو، لیکن انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا۔ تو آدھا آدھا کرنا عدل نہیں ہوتا ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ جس کو زیادہ ملنا چاہیے اس کو زیادہ دیا جائے اور جس کو کم ملنا چاہیے اس کو کم دیا جائے۔ جو جس کا حق رکھتا ہے اس کو اتنا، یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے فلسفی میں۔ جسٹس کیا ہے؟ جسٹس کس کو کہیں گے؟ وہ لوگ بہت ساری ڈیفینیشنز اس کی دیتے ہیں۔ جنرلی وہ لوگ کہتے ہیں جو چیز کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ دینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں تنخواہ الگ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی پتھر پھوڑ رہا ہے اور ایک آدمی انجینئر ہے، وہ کم کام کر رہا ہے، تو انصاف کیا ہوگا؟ 1 لاکھ روپے بھائی، آپ 50 لو، آپ 50 لو، انصاف سب کو برابر۔ لیکن کیا ہے برابر؟ اور کوئی آدمی آئے گا بولے نہیں، عدل یہ ہے، یہ پتھر پھوڑا کتنی محنت کر رہا ہے، یہ تو خالی قلم اتنا، وہ بھی ایک دم فاؤنٹن پین ہے، اتنا کم لکھ رہا ہے، اس کی محنت کم ہے، اس کی زیادہ ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ تو کیا ہے؟ کیا یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے کہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ اور وہ بہت، ابھی یہ الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ آپ جب عدل پہ بات کریں گے تب اس پہ دیں گے۔ وہ بولتے ہیں ایک فائر مین ہے اور ایک فٹ بال پلیئر ہے، تنخواہ اس کی کم ہے اس کی زیادہ ہے،
تو کس کو زیادہ ملنا چاہیے؟ آپ گھر پہ جا کے سوچیے اس کو. ایک آگ بجھانے والا اور ایک آدمی جو فٹ بال کھیل رہا ہے, دونوں کی تنخواہیں آپ دیکھیں تو لوگ بولتے ہیں یہ آدمی لوگوں کی جان بچا رہا ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہونا چاہیے یا اس کا پیکج بڑا ہونا چاہیے. کس کا پیکج؟ اب وہ لمبی چوڑی بحث ہے, آپ اس کو تلاش بھی کر سکتے ہیں. جسٹس ہارورڈ نام کا ویب سائٹ, ایک ٹیمپرری ویب سائٹ میں سمجھتا ہوں, اس میں کوئی مجھ کو نام یاد نہیں آ رہا ہے, اس میں یہ فلاسفیکل بحث چل رہی ہے کہ واقعی کیا یعنی انصاف کیا ہے, حق کیا ہے, عدل کیا ہے, جسٹس کس کو کہتے ہیں. اور بہت یعنی وہ کافی سوچنے کی چیزیں اس میں ہیں. وہ سننے کے بعد میں وہ کلاس روم ہے ایکچولی, ہارورڈ یونیورسٹی میں وہ چیز چل رہی ہے اس کے اندر, اور لیکچرز ہے پورے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے. اس میں یہ سارے سوالات آتے ہیں کہ واقعی کیا ہے, یعنی کس کی تنخواہ زیادہ ہونا چاہیے, یا 100 آدمی کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے, آپ گاڑی ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں, تو جسٹس کیا ہے, اس میں کیا تقاضا ہے. پھر اگر 2 اور 3 ہو تو کیا ہو, یہاں امپورٹنٹ آدمی ہو پرائم منسٹر اور وہاں دوسرا ہو تو پھر کس کو بچائیں گے. تو یعنی یہ کئی سوالات ہیں جو آدمی غور کر سکتا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد میں اسلام کی ایک بات یاد آتی ہے اور دین کا ہونا ضروری محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے لوگ جب طے کریں گے تو ہر ایک کے پاس پیمانہ الگ ہوگا. بھائی جو اوپر سے آ رہا وہی صحیح ہے. مثلاً ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ میرا مالک میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں, بولو نہیں مارنا نہیں, تو نے اپنے آپ کو, تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ یعنی مجھ کو اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو حق کیوں نہیں انسان کو؟ یہ ظلم ہے اس کے اوپر کہ اس کو روکا جا رہا ہے. ان کے پاس جواب نہیں, انسانی قانون کے پاس جواب نہیں کہ کیوں نہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا جواب ہے, لیکن اسلام کے پاس اس کا جواب ہے. اللہ نے منع کیا ہے, ان لنفسک علیک حقا, تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے, تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا, یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے. اسلام نے منع کیا سوسائڈ نہیں کرنا ہے تجھے. تو آسمانی قانون کا انسان محتاج ہے. ایک حد ہے انسان کی ڈیسیجن میکنگ کی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کچھ چیزوں میں انسان کو معلوم پڑتا ہے انسان کی فطرت کی وجہ سے, لیکن کچھ چیزوں میں, بہت ساری چیزوں میں انسان کو کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو بہرحال تو یہاں پر یعنی اخلاقی انصاف الگ ہے اور عدل الگ ہے. عدل کیا ہے؟ جو جس چیز کا مستحق ہو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے. مثلا آپ بچے کو غلطی پر ڈانٹ سکتے ہو, والدین کو چلو نکلو ایسے نہیں کر سکتے آپ ان کو. کیوں؟ ان کی اصلاح کے لیے وہ طریقہ نہیں ہوگا جو اولاد کے لیے ہے. اولاد کو آپ ڈانٹ سکتے ہو, بلکہ مثال کے طور پر حدیث میں کیا ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو تو آپ اس کو نماز کا حکم دو. بعض روایات میں نماز سکھاؤ, اور 10 سال کا ہو اور وہ نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين و10 سنين. نماز نہیں پڑھنے پر ان کو پیٹو, مارو ان کو. کب؟ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. پیٹو یعنی ایک دم ایسا پیٹو نہیں کہ دواخانے کی ضرورت پڑے. ان کو سزا کا احساس ہو اور اہمیت کا احساس ہو. لیکن والدین اگر نماز نہیں پڑھتے کسی کی تو کیا کر سکتا ہے؟ بولے بچے سے بڑا تو والدین ہیں, اس کو تو اتنا نہیں سمجھتا, ان کو تو زیادہ پیٹنا چاہیے. ایسا قیاس کر سکتے ہیں. اس لیے شریعت میں نصوص سے ہٹ کے قیاس جائز نہیں. اب ٹیکنیکلی لاجک جو بھی ابو لاجک ہو وہ یہ سوچے اس پہ, وہ یہاں پر یہ سوچے چھوٹا بچہ ہے بیچارہ, اس کو تو سمجھتا بھی نہیں, ابھی یہ ایک دم نیا ہے, ایک دم اس کو کیا سمجھتا ہے, اتنی سمجھ بھی نہیں اس کو, یہ نہیں پڑھتا, اس کو تو مارنا نہیں چاہیے. ان کو تو صاحب سمجھتا ہے نا, ان کو تو زیادہ پیٹنا چاہیے, ان کے لیے لاٹھی نہیں ڈنڈا ہونا چاہیے. اتنی زندگی چلے گی اب تک نہیں پڑھ رہے ہیں. ان کو سب سمجھتا ہے, کھانا پینا یہ وہ تجارت سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی نماز نہیں. ان کو تو زیادہ سمجھنا چاہیے. تو ان کی پٹائی کیسی ہونا چاہیے؟ ان کے لیے اسپیشل آدمی اپوائنٹ کرنا چاہیے. ٹیکنیکلی ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے, لیکن شرعی اعتبار سے کیا اولاد کو حق ہے؟ یہ نہیں ہے. تو اسلام کی بنیاد قیاس پہ نہیں ہے. تو یہاں پر 4 چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں.
کہتے ہیں کہ 4 بنیادیں ہیں اخلاق کی. ایک الصبر، دوسرے عفت، پاک دامنی، حیا وغیرہ جو بھی آتا ہے اس میں اپنے آپ کو رذائل سے بچانا، خیانت وغیرہ سے بچانا، اور شجاعت، بہادری، دینے کا مزاج، سخاوت، اور ایک دم طاقت جو ہے اس کے اندر بزدلی نہ ہو، ہمت ہونا آدمی میں. اور چوتھے عدل، کہ آدمی دوسروں کے اور اپنے معاملے میں جو حق جس کا نکلتا ہے وہ دینا. جیسے شریعت نے بتایا ہم کو کہ میراث میں مرد کا کتنا حصہ ہوگا، 2 حصے ہوں گے، اور عورت کا 1 حصہ ہوگا، یعنی ہاف اس کو ملے گا. تو اس اعتبار سے جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا. تو اس کو عدل کہتے ہیں. تو یہ ابن قیم نے کہا ہے اپنی کتاب مدارج السالکین میں.